ایک وقت تھا جب چولستان کے علاقے میں جگہ جگہ کالے ہرن دوڑتے نظر آتے تھے۔ ان کی بہتات کا اندازہ اس سے لگائیں کہ 1930 میں اس وقت کے نواب آف بہاول پور نے 50 بلیک بکس امریکی ریاست ٹیکساس کے فارمرز کو بھجوائے تھے، جہاں ان کی افزائش نسل ہوئی اور 60 کی دہائی تک یہ 50 کالے ہرن 5000 ہو گئے۔ لیکن اسی دوران پاکستان میں ان کی تعداد گھٹتی گئی۔ بے دریک شکار اور مختلف وجوہات کے باعث یہاں سے کالے ہرن معدوم ہو گئے۔ پھر ٹیکساس کے سین انٹونیو زو نے 1970 میں 10 کالے ہرن پاکستان کو تحفتاً دیے۔ اسی دور میں امریکہ اور نیدرلینڈز کے کچھ بچوں نے اپنی پاکٹ منی سے لال سوہانرا نامی جگہ پر ایک جنگلہ بنوایا، جس میں ان کالے ہرنوں کی افزائش کی گئی۔ بہاولپور کے لال سوہانرا پارک میں واقع یہ جنگلہ اب 70 ایکڑ پر محیط بلیک بکس انکلوژر میں بدل چکا ہے۔ 327 کے قریب جو ہے ہمارے پاس وہاں پہ بلیک بکس اویلیبل ہیں، جو کہ بہت اچھے طریقے سے پریزرو ہوئی یہاں پہ، اور ہم اوور آل پاکستان میں جہاں بھی بلیک بکس کی نیڈ ہے وہ یہاں سے ہی شفٹ کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ کی مدد سے شروع کی گئی کنزرویشن کی اس کہانی کا آغاز تو کالے ہرن کو بچانے سے ہوا تھا، لیکن پھر ان کے مسکن کو 1972 میں نیشنل پارک ڈکلیئر کیا گیا، جب کسی بڑے رقبے پر معدوم ہوتی جنگلی حیات، نباتات یا قدرتی ماحول کو بچانا مقصد ہو تو پھر اس جگہ کو نیشنل پارک ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ 70 کے اندر نیشنل پارک ڈکلیئر ہوا، لال سوہانرا نیشنل پارک۔ اس کا جو بیسک مقصد تھا وہ چولستان ڈیزرٹ کی جو وائلڈ لائف ہے، جو فلورا فانا ہے، فارسٹ ہے، اس کو کنزرو کرنے کے لیے یہ بنایا گیا تھا۔ اس میں جو ہماری وائلڈ لائف کی امپورٹنٹ سپیشیز ہے اس میں بلیک بک ہے، چنکارا ہے، یہ دونوں بک اینٹیلوپ فیملی کے ہیں۔ اسی طرح بوویڈی فیملی کا ہمارے پاس بلو بل ہے، نیل گائے جس کو کہتے ہیں، تلور ہے، ہبارا بسٹرڈ ہے، جیکلز ہیں، وولفز ہیں، پارکوپائنز ہیں، سنیکس ہیں، لیزرڈ کی بہت ساری سپیشیز ہیں، برڈ سپیشیز ہیں، برڈز آف پرے ہیں۔ تو یہ سارے اس نیشنل پارک میں جانور جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ لیکن صحرا، جنگل اور ویٹ لینڈز پر مشتمل یہ نیشنل پارک کتنا محفوظ ہے؟ اس وقت جو لال سوہانرا نیشنل پارک کو خطرات لاحق ہیں وہ اوور گریزنگ ہے، اور جو فارسٹ میں فیول وڈ کی کٹنگ ہے اور جو ویسے انلیگل کٹنگ ہے فارسٹ کی، اس کی وجہ سے ہیبیٹیٹ تباہ ہوتا ہے۔ انلیگل گریزنگ یہ ہے کہ جیسے ڈیزرٹ ایریا اوپن پڑا ہے ہمارا، تو اس میں جو ڈیزرٹ میں رہنے والے پرانے لوگ ہیں، پرانی آبادیوں کے، ان کے جو اینیملز ہیں وہ ایڈکٹڈ ہیں ڈیزرٹ ایریا میں گریزنگ کرنے کے، چرائی کرنے کے۔ وہاں پہ جو نیچرلی گھاس اگتی ہے وہ اس کو چرائی کرنے کے لیے ایڈکٹڈ ہیں وہاں کے جانور، تو ان کو ہمیں روکنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ انتظامیہ چاہتی ہے کہ بلیک بکس انکلوژر میں نشو نما پانے والے ہرنوں کو اب نیشنل پارک کے پورے 2 لاکھ ایکڑ رقبے پر کھل کر جینے کی آزادی دی جائے، جس کے لیے چند اقدامات اٹھانا ضروری ہیں۔ لوگوں کے اندر اویئرنیس اور نیچرل ریسورسز کی پریزرویشن اور کنزرویشن والی چیزیں ہیں، وہ ٹائم ٹیکنگ ہے، تو لیکن نیچر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کو اتنا ویٹ کریں اس کو کنزرو کرنے میں۔ تو اس کا جو دنیا کے اندر جو اب ایک میتھڈ چل رہا ہے وہ فینسنگ ہے، تو اسی کے سلسلے میں ہم جو لال سوہانرا نیشنل پارک ہے اس کو فینس کریں، تاکہ جو انلیگل کٹنگ اور اوور گریزنگ اور ہیومن انٹرفیرنس جو ہے نیشنل پارک کے اندر وہ کم سے کم ہو سکے۔